اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے، یعنی جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، جس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، جس کے حوالے سے بات کریں گے پولیٹیکل سائنس کے تناظر میں یا پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے اندر، وہ ہے اسٹیٹ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے۔ اسٹیٹ کا انٹروڈکشن کچھ اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ the state is most universal and most powerful of all social institutions۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سوسائٹی میں رکھتے ہیں تو مختلف سوشل انسٹیٹیوشنز کے تحت ہم کام کرتے ہیں، اور مختلف سوشل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کو ٹرینڈ کرتے ہیں، ہمارے کلچر کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں جنریشن ٹو جنریشنز۔ لہٰذا یہ جو اسٹیٹ ہے، پہلی بات تو یہ کر لیں کہ یہ ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے۔ پتہ یہ ہے کہ جیسے ارسطوٹل نے کہا تھا مین از اے سوشل اینیمل اکارڈنگ ٹو ہم بینگ اے مین اینڈ ٹو لیو ان اے اسٹیٹ از آئیڈینٹیکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطوٹل نے کہا تھا کہ سوشل اینیمل ہے، وہ اس کی سوسائٹی میں رہنا، اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ وہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی آئیڈینٹی ضرور ہوتی ہے، لہٰذا ایک پورے دنیا کے اندر بھی اس نے اپنی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی شو کرنی ہوتی ہے، اس نے اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرنی ہوتی ہے، اپنا مقام اور اسٹیٹس ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ مختلف انسٹیٹیوشنز قائم کرتا ہے، جس میں سے موسٹ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ از اے پولیٹیکل ڈویژن آف باڈی آف پیپل دیٹ آکوپائز اے ٹیریٹری۔ اور اسٹیٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل ڈویژن ہے لوگوں کی، ایریاز کی، ٹیریٹریز کی، جو کہ لوگ مل کر جہاں پہ رہتے ہیں۔ فردر یہ ہے کہ the state is a sovereign in the territory or jurisdiction and has the authority to enforce a system of rules over the people living inside it۔ اب اسٹیٹ کیا ہے جی؟ یہ ساورن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ڈیسیجن میکنگ میں، اپنے تمام تر معاملات کے اندر کوئی اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی تمام تر لاز کو خود امپلیمنٹ کرتی ہے اپنی ٹیریٹری کے اندر رہتے ہوئے، اپنے لوگوں کو بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو اسٹیٹ ہے یہ ساورن ہوگی، اور ٹیریٹری کے اندر اپنے جورسڈکشن اندر تمام تر اختیارات کو انفورس کرے گی، اور سسٹم اور جو ہے سسٹم آف رولز جو ہے اس کو ایکسرسائز کرے گی لوگوں پر۔ فردر اس کو انٹروڈکشن اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ the state is necessary because it comes out of existence, out of the basic needs of life۔ اس کے حوالے سے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ انسان شروع میں جب اکیلا تھا، اور اس کی جو سوسائٹی کے اندر جو ایگزسٹنس تھی وہ مطلب چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر تھی، یا بغیر لباس کے تھی، یا غاروں کا دور یا جنگلوں کا دور، اور اس طرح کے جو دور میں تو پھر انسان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مل کر رہیں۔ ایک معاشرہ جب مل کر رہنے کی سوچ ڈیولپ ہوئی تو پھر ایک معاشرہ ڈیولپ ہوا۔ جب معاشرہ ڈیولپ ہوا تو بہت سارے لوگ کیونکہ اکٹھے ہو گئے، بہت سارے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے یہ معاملات بہت سارے ریز کرنے لگ گئے، تو پھر ایک کانسیپٹ پیدا ہوا کہ ہم کیوں نہ کسی کو ایک سردار کی صورت میں مان لیں، ایک اتھارٹی کی صورت میں مان لیں، یا ایک ساورن پاور کے صورت میں کسی نہ کسی کو اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ ہمارے سارے معاملات کو دیکھیں، اور ہم لوگ اپنی زندگی دوسرے معاملات دیکھتے رہیں، تاکہ سارے کے سارے ہر طرح کے معاملہ دیکھیں گے تو پھر معاملات صحیح سے نہیں چل سکیں گے۔ تو یہ جو سوچ تھی جو پروڈیوس ہوئی، اس سوچ کے پروڈیوس ہونے کی وجہ سے اس تھنکنگ نے جنم لیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی پاور یا اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ سوسائٹی کے یا معاشرے کے تمام تر معاملات کو چلائے۔ وہ پھر ایک سردار کی صورت میں، جیسے اگر ہم وہ تاتاریوں کا قبیلے کے حوالے سے بھی کانسیپٹ ذہن میں لے کے آتے ہیں تو وہاں بھی ایک سردار ہوتا ہے، اور وہ سردار اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو بھی کرتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے، سارے لوگ اس کو ہی سلام کرتے ہیں، اور اسی سے سارے معاملات وہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آسیں اور امیدیں بھی۔ اس لیے وہ ساورن پاور کا کانسیپٹ جو کریٹ ہوتا ہے انسان کے اندر سے، اس طرح پھر اس نے جو سوسائٹی کو ساورن کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ کا کانسیپٹ جنریٹ ہوا، اور اسٹیٹ کو پھر ساورن کرنے کے لیے پھر مختلف ممالک نے اپنی ٹیریٹریز ڈیفائن کی، تاکہ کوئی ایک جو اسٹیٹ ہے وہ دوسری اسٹیٹ کے اندر انٹرفیئرنس نہ کر سکے، وہ ہر لحاظ سے اپنی انڈیپینڈنٹ ہو۔
لہٰذا یہ جو بات کی گئی یہاں پہ the state is necessary کہ state بہت ضروری ہے because it comes out of existence out of the basic needs of life، یہ basic needs of life میں سے یہ ہے، اس لیے یہ ایک state ضروری ہے۔ The aims, desires and ambitions of human beings are translated into actions by state۔ جو بھی سوسائٹی کے ایمز ہوتے ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، ایمبیشنز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیومن بینگز رکھتی ہے وہ ایک سٹیٹ کے ذریعے ہی پورے ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری معاشرے کو سیولائزڈ ہونا چاہیے تو سٹیٹ اس کے لیے رولز ریگولیشن بناتی ہے، لاز بناتی ہے، تاکہ اگر سوسائٹی کو سیولائز ہونے کے حوالے سے کوئی ہرڈل بناتا ہے، کوئی ہرڈل پیش کرتا ہے یا ہرڈل بن جاتا ہے، اس کو وہ پھر لاز کے ذریعے ان لوگوں کا کلا کما کیا جاتا ہے، جیسے کہ چوروں، ڈکیتوں اور دوسرے طرح کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کا کلا کما جو کیا جاتا ہے وہ لاز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کی یا وہ جو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کا حصہ جو ہوتے ہیں، ممبرز آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں، ان کی جو ڈیزائرز اور ایم اور ایمبیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے ذریعے ہی آگے چلتے ہیں یا عمل میں لائے جاتے ہیں۔ In precise words, state is a people organized for a law within a territory۔ یعنی کہ اگر مختصر یہ بات کی جائے کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے تو اسٹیٹ ایک آرگنائزڈ پیپل کا نام ہے جو کہ ایک ٹیریٹری کے اندر ایک لا کے تحت رہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اسٹیٹ کا انٹروڈکشن تھا کہ اسٹیٹ بیسیکلی اس کا تعارف کیا ہے، یہ کیسے جنم لیتی ہے اور کس طرح سے یہ رن ہوتی ہے، یا اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے، یا اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔